احمد الحامدین و محمد المحمودین سیدنا و سید الاولین والآخرین محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ طیبین الطاہرین و اصحابہ الکاملین الواصلین والتابعون لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے. آقا آپ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے. صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے. آقا آپ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے. میں ہی سمجھوں گا کہ مجھے دولت کنین ملی، راہ مدینہ کی اگر کچھ آبلہ پائی مل جائے. اور آقا اگر دور رکھنا بھی ہے، آقا اگر دور رکھنا بھی ہے تو پھر جذبہ اویسی دے دے. آقا اگر دور رکھنا بھی ہے تو پھر جذبہ بلالی دے دے، جذبہ اویسی دے دے، تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے. اللہ حضرت کا نام اٹھاتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں. حضور کی ایسی ذات ہے کہ اس کے اندر عیب کا تو غمان ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اللہ رحمت کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. نہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو وہی جا کے ہو، جو یہاں سے ہو وہی جا کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جو لینا ہے در مصطفیٰ سے ہو. اگر در مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملا تو رب کے حضور میں کچھ نہیں ملے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. بخاری شریف. اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے، اور رب مجھے عطا کرتا ہے، میں دنیا والوں پر لٹا دیا کرتا ہوں. میں خالق ساری دنیا دا، میرا حبیب تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نام موڑی خزانے سارے تیرے نے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو، جو یہاں سے ہو وہی جا کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور تیرے آگے ہیں یوں دھبی لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے ہیں یوں دھبی لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. ان کے جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور آگے فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں. دل ہے وہ دل آقا جو صرف اور صرف تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے نا، سر ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ دل ہوتا کیا ہے؟ دل وہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت محبوب کے جلوے ہوں. میں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. صحابی رسول ہے اور میدان جنگ لگا ہوا ہے، اور صحابی رسول کو زخم آئے اور وہ چل بھی نہیں سکتے، اور اپنے جو ہے اور یہ جو مطلب بازو ہیں ان کے بل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کدھر کھڑے ہیں. اب ان کا آخری وقت ہے اور میدان جنگ میں اور شہادت کی موت لے کر، اتنی اعلیٰ موت لے کر وہ شہادت کا رتبہ پانے والے ہیں. لیکن پھر بھی وہ سوچتے یہ ہے کہ جانا تو ویسے ہی ہے، شہادت تو اللہ نے دے دی ہے، لیکن ایسا مرتبہ بھی مل جائے کہ محبوب کے قدموں میں موت آ جائے. میدان جنگ میں خود کو گھسیٹتے جا رہے ہیں، تلاش کریں کہ اللہ کا محبوب کدھر ہے. جیسے حضور کے قدموں میں ہے ادھر سے روح قبض ہو گئی.
فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دوسرا کا اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے اوپر فخر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیارا حبیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ اللہ نے اپنا ایسا حبیب دیا ہے کہ اس حبیب نے کبھی اپنے ہاتھوں کو سمیٹا نہیں ہے، ہر وقت لٹاتے رہے ہیں اور اتنا لٹایا ہے، اتنا لٹایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ لٹاتے رہیں گے تو خزانوں میں کمی آ جائے گی، نہیں، میں بھرے ہیں خزانے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، ابھی بھی تم اضطراب میں ہو۔ اور اعلیٰ حضرت قیامت کا نقشہ کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر۔ وہاں بھی ایک ذات ہے جو ہمیں بچائے گی، وہ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم نور مجسم ہے۔ میں کہ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ قبر میں انسان جاتا ہے، ادھر سے سوالات ہوتے ہیں تو ادھر سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ دنیا کے اندر بڑے حامی ملتے ہیں، بڑے یار ملتے ہیں، یاور ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، احباب ملتے ہیں، عزیز ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، ماں بھی ملتی ہے جو محبت کے اتنے آگے چلی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا۔ وہ ماں ادھر، وہ باپ ادھر، بھائی ادھر، عزیز و اقربا ادھر، دوست ادھر، یہ دنیا بھر کے عزیز دوست جو دنیا میں تیرے اوپر جان فدا کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوست جب بھی کوئی مشکل آئے ہمیں یاد کرنا تو ہم ایسا ایسا کر دیں گے۔ وہ دوست بھی ادھر رہ جاتے ہیں، یہ دنیا بھی ادھر رہ جاتی ہے، یہ مال و متاع بھی ادھر رہ جاتا ہے، اور یہ تیری ثروت، یہ تیرا وقار، تیری عزت، تیری سیٹیں، تیرے عہدے، تیرے وقار، تیرے مرتبے، تیری اولادیں، تیری جائیدادیں، تیرے بنگلے، تیری زمینیں، سب کچھ ادھر رہ جاتا ہے۔ لیکن کملی والا مصطفیٰ تیرے ساتھ قبر میں آیا، کملی والا اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ بھائیو، ہمارے اوپر حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق۔ تو اسی طرح سے ہر مومن پر نبی علیہ السلام کی بھی کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح سے نبی پر، امتی پر جو ہے اپنے نبی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح نبی پر بھی اپنے امتیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے پورے حق ادا کیے، پورے حق۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام اور اتنے لوگ جمع تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ، یہاں تک کہ صاحب نگاہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ درختوں پر بھی لوگ ہیں، اتنے لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج میں جو ہے تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر اس لیے اس دنیا میں بھیجا کہ میں تمہیں جو ہے اسلام سکھاؤں، تمہیں تبلیغ کروں، اللہ کی معرفت دلاؤں۔ اے لوگوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ کیا میں نے تمہارے حق پورے ادا کیے ہیں؟ اس حق کے اندر اور یہ اس تبلیغ کے اندر میں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس راہ تبلیغ کے اندر میرے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، کبھی جو ہے میری بچی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، اور اس راہ تبلیغ کے اندر کبھی تو ایسا ہوا کہ میری راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی تو ایسا ہوا حالات سجدہ کے اندر میری پیٹھ پر جو ہے اوجھے رکھ دی گئی، اور کبھی ایسا ہوا کہ مجھے ستایا گیا، مجھے رلایا گیا، اور طائف کے میدان میں مجھے اتنے پتھر برسائے گئے میری ذات پر کہ میرا جو خون تھا وہ پاؤں تک ٹپک رہا تھا۔ اور اس راہ تبلیغ میں میں نے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو کبھی میری راہوں میں جو ہے وہ کانٹے بچھا دیے گئے، مجھے ستایا گیا،
لیکن لوگوں یہ بتاؤ پھر بھی میں داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ کا داعی بن کر اس دنیا میں آیا تھا، تمہیں احکام تبلیغ میں سمجھاتا رہا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تمہارے پورے حقوق ادا کر دیے ہیں؟ سبحان اللہ۔ لوگوں کی چیخیں، میں یا رسول اللہ یہ کیسی بات، ہماری کیا جرت اور کیا مجا، یا رسول اللہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر آج اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پورے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، میں کہ اے اللہ آج میرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان کے حقوق پورے ادا کیے ہیں، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ تو نبی دیکھو نا جی، محبت دعویٰ بڑا آسان ہے، نبھانی بہت مشکل ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے محبت کا دعویٰ کیا ہے نا، پوری رات پورا دن حضور غاروں میں جا کر امت کے لیے روئے ہوئے ہیں، پورا دن پوری راتیں حضور امت کے لیے جا کر غاروں میں رویا کرتے تھے۔ دنیا میں آئے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور جب اس دنیا سے گئے تب بھی ربی حبلی امتی۔ میں پچھلے دنوں حدیث پڑھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو یہ میرے جو لب مبارک ہیں، ہونٹ مبارک ہیں، یہ میرے بالکل جو ہے ساکت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے اندر اتنی جنبش ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت تک میں اپنے ان ہونٹوں کے ذریعے سے یہ ذکر کرتا رہوں گا اور رب سے دعا کرتا رہوں گا۔ میں وہ دعا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت تک میں قبر کے اندر بھی، قبر میں رہ کر بھی اپنی امت کے لیے رب کے حضور دعا کرتا رہوں گا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حضور تو ہمارے لیے اتنا کچھ کرے اور ہم جو حضور کے حقوق ہیں وہ ادا بھی نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد مجلس شورا بنائے، 6 لوگوں پر مشتمل تھی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید، یہ 6 لوگ تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ عمر آپ نے صرف ان 6 لوگوں کو منتخب فرمایا، ان کی شورا بنائی، وجہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ کیا یہ علم میں اعلیٰ ہے؟ کیا یہ حسب و نسب میں اعلیٰ ہے؟ کیا یہ حسن اخلاق میں اعلیٰ ہے؟ کیا یہ کردار میں اعلیٰ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ پورے لوگوں میں سے آپ نے صرف 6 لوگوں کو منتخب فرمایا؟ حضرت عمر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے لوگوں نے ان 6 لوگوں کو اسی لیے نہیں چنا کہ یہ سونے زیادہ ہیں، یا علم والے زیادہ ہیں، یا تقوی والے زیادہ ہیں، یا ان کا کردار بڑا اچھا ہے، یا ان کا نسب بڑا اچھا ہے، یا اسی لیے نہیں چنا کہ ان کی جدادیں بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، میں نے اسی لیے ان کو چنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی انہوں نے حضور علیہ السلام کو راضی رکھا ہے، سبحان اللہ، اور حضور ہمیشہ ان سے راضی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حقوق کو پورا ادا کیا ہے، تو اس لیے میں نے آج ان کو منتخب۔ تو ہمارے اوپر پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق بھائیو یہ ہے کہ ہم سچے دل سے ایمان لے کر آئیں۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کلمہ پڑھ لو بس، نہیں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہو گیا، مسلمان وہ ہے جو حق اور سچے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، یہ ایمان ہے۔ جو زبان رسالت سے جاری ہوا، مسلمان اس کو سچے دل سے تسلیم کرتا ہے، پھر وہ چنانچہ نہیں کرتا، اگرچہ یہ ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی مومن یا کسی مومنہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی حکم صادر فرما دے تو پھر وہ بعد میں کہے کہ یہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نمازیں یوں ہیں، یوں نہ ہوتی تو یوں ہو جاتی۔ یہ قربانی کا لوگ کہتے ہیں کہ جب قربانیوں کے دن آتے ہیں، یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جی جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی اس کی بجائے اگر کسی غریب کی شادی کر دی جائے، کسی غریب کی بیٹی کی، تو لوگ دوسری رائے لیتے ہیں۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے حبیب نے فرمایا، مومن اس کو تسلیم کرتا ہے، کوئی دوسری اپنی رائے لے کر نہیں آتا۔ جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے حبیب نے فرما دیا، مومن اس پر جو ہے سچے دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ حضرت سراقہ بڑے مشہور صحابی، حضرت سراقہ، حضور نے کہا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے،
وقت گزرتا رہا، حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر ظاہری طور پر ان کی وفات ہوئی، پھر جو ہے فاروق اعظم کا زمانہ آیا، مسلمان گئے ایک جنگ لڑنے کے لیے، تو اب کیا ہوا، پورا شہر فتح ہو گیا، ایک جو ان کا قلعہ تھا مخالفین کا، انہوں نے کیا کیا، اس کے بڑے بڑے مضبوط دروازوں کو انہوں نے بند کر دیا، اور ان کے دروازے بڑی مضبوط تھیں، اور انہوں نے اندر خود کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا، اب مسلمانوں نے پورا شہر فتح کر لیا ہے، لیکن وہ قلعہ جو مضبوط قلعہ تھا اب وہ فتح نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں، اب کوئی اندر کیسے جائے، کہ کوئی اندر سے دروازہ کھولے تو مسلمانوں کی فوج اندر جائے، ان پر جا کر حملہ کرے، اب مسلمان باہر کھڑے ہیں، پریشان ہیں کہ پورا شہر ہم نے فتح کر لیا ہے، لیکن اس قلعے کو کیسے فتح کیا جائے، کوئی اندر جا نہیں سکتا، ادھر سے سراقہ حضرت سراقہ بیٹھے کہتے ہیں کہ لوگوں ایک منجنیق ہوتی تھی، بڑے بڑے پتھر رکھ کے، جس طرح گلیل ہوتی ہے اس میں پتھر رکھ کے مارا جاتا ہے، اس طرح بڑی ایک منجنیق بنائی، اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر پھر مارا جاتا، اس پتھروں کو جو ہے دیواروں پر دروازوں پر مار کر ان دروازوں کو یا دیواروں کو توڑا جاتا تھا، یہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ لوگوں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم ایسا کرو اس منجنیق میں مجھے ڈالو اور میں جب اندر جاؤں گا مجھے پھینکو، میں اندر سے جا کر دروازہ کھولوں گا، تمہاری فوجیں جو ہے اندر گھس جائیں گی، اس طرح سے ہم قلعہ فتح کر لیں گے۔ وہ کہنے لگے سراقہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، منجنیق کے ساتھ جب ہم پھینکیں گے اتنی تیزی کے ساتھ جاؤ گے، تمہاری تو ہڈیاں پسیاں ٹوٹ جائیں گی، تم بچوں کے تو صحیح تو دروازہ کھولو گے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں لوگوں میں نے مرنا نہیں ہے، سبحان اللہ، لوگوں میں نے نہیں مرنا، لوگوں میں نے نہیں مرنا، کیوں؟ میں حضور نے فرمایا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے، ابھی کنگن نہیں آئی تو مطلب موت نہیں آئی، حضور نے فرمایا سراقہ کسرا کے کنگن پہنو گے، ابھی میں نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے، تو اس لیے مجھے یقین ہے میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے میرے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، میں نے نہیں مرنا، اتنا یقین رکھا۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو کہا کہ تو نے جو ہے صرف تو نے اپنی بیوی کی بات نہیں مانی، حضور نے صرف خاص کیا تھا، کہیں گھر جا کے میرا نام تھا کہہ دینا، حضور نے صرف خاص کیا ایسا فلاں کو کہ صرف تیرے لیے بات ہے کہ اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ تو اس وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ وہ چھت پر چڑھے ہوئے تھے، تو اب چھت جو تھی وہ پرانا زمانہ تھا، کوئی پیچھے سے کوئی بننا نہیں تھا، انڈیل نہیں تھی، نیچے سے بیوی دیکھنے کہنے لگی پاؤں پیچھے نہ کرنا گر جاؤ گے، اوپر سے صحابی کہنے لگے کہ تیری تو بات میں نے مانی نہیں ہے، تیری بات تو میں نے مانی نہیں ہے، پاؤں پیچھے کیا گر گئے، ایک پاؤں جو ہے دو جگہ سے ٹوٹ گئے، تو پھر وہ جو ہے ٹانگ کو گھسا کر ٹوٹنے لگے، اس کے بعد آپریشن تو ہوتا نہیں تھا، بہت پرانا زمانہ تھا، بیوی کہنے لگی میں نے کہا نہیں تھا کہ پیچھے نہ ہونا، کوئی بننا نہیں ہے، کوئی انڈیل نہیں ہے، گر جاؤ گے، میں نے تیری بات نہیں مانی، اللہ کے حضور میں بچے کیا ہے، میں بچے کوئی نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہے تو بس فرما دیا ہے۔ اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 25 سال نہیں، 27 سے 28 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصر کے منافقین شہید کرنے کے لیے آئے تو کہا کہ اس وقت ان بدبختوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی کے گھروں کے جو ساتھ والے گھر تھے قریب قریب کے، ان بدبختوں نے سب سے پہلے ان گھروں پر جو ہے چھاپا مارا، ان کے بچوں کو جو ہے مار دیا، اور ان کے جو ہے جو بیوی بچوں کو کچھ کو اغوا کر لیا، اور جو ان کے مرد تھے ان کو بلیک میل کیا، کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ عثمان کے قتل میں اگر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو ہم تمہارے بچوں کو اڑا دیں گے، ان کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس وقت میرا گھر بھی حضرت عثمان کے گھر کے قریب تھا، وہ منافقین میرے گھر میں بھی آئے، میرے بچوں کو بھی اٹھا لیا اور مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ ورنہ تیرے بچوں کو اور تیری زوجہ کو تیری بیوی کو ہم مار ڈالیں گے۔ مجھے باہر لے کر جا رہے تھے گھسیٹ کر، جو ہے انہوں نے ایک تماچا مارا باہر، جب انہوں نے مجھے کھڑا کرنا چاہا تو میں تو معذور تھا، میری ٹانگ تو ٹوٹی ہوئی تھی، میں تو کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لائق نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ مجھے گھر میں گھسیٹ دیا، دھکا مار دیا، جیسے ہی میں گھر میں پہنچا میری زبان سے درود جاری ہو گیا۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب نے جو بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آج میں صحیح ہوتا تو یہ بدبخت مجھے بلیک میل کرتے، اور اگر میں عثمان کے قتل میں شریک ہو جاتا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جاتی، میری آخرت بھی تباہ ہو جاتی۔ اس وقت جو اللہ کے نبی نے ارشاد
عطا فرمایا تھا وہ اس وجہ یہ تھی کہ آج اللہ نے میری دنیا بھی بچا لی ہے، میری آخرت بھی بچا لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے جو فرمایا مومن اس کو سچے دل سے تسلیم کرتا ہے۔ یہ پہلا حق ہے، پہلا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ بھائیو ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان رہ جائیں۔ درود ہماری پہچان ہے، اور درود ہم پڑھتے نہیں ہیں، درود ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ درود ہماری پہچان ہے۔ پہلے کے لوگ جب درود پڑھتے تھے تو پھر ان کو جب وہ سوتے تھے تو ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ درود آج ہماری بہت سی جنریشن فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر اور دوسری فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ کوئی سینس، کوئی شعور، کوئی تمیز، صرف ترقی کا راستہ انہوں نے بنا رکھا۔ تو یورپ اور امریکہ، لندن، فرانس، ان کے جو اغیار طریقے ہیں اب ان کو اپناتے ہیں تو یہ خود پر جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم بڑے بن چکے ہیں، نبی کی شریعت کو آج ہم بھول گئے ہیں۔ تو دوسرا حق ہمارے اوپر کیا ہے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ سعید بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 4 حصے کیے ہیں دن کے، 4 حصے۔ کتنے؟ 4 حصے۔ یا رسول اللہ 3 حصے میں اور کام کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، سونا وغیرہ یا دوسرے معاملات ہوں، ایک حصہ پر درود پڑھوں گا، ایک حصہ۔ حضور نے فرمایا سعید بہت اچھا کیا، لیکن اگر اس سے درود بڑھا لو تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں 4 حصے، ان میں سے 2 حصے اور کام کروں گا اور 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، یعنی آدھا دن اور کام کروں گا، آدھا دن آپ پر درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اے سعید بہت اچھا، لیکن ابھی بھی اگر درود بڑھا لو تو اور اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں یا رسول اب میں نے 4 حصوں میں سے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، ایک حصہ اور کام۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے سعید ابھی بھی بڑھا دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب پورا دن میں تمہاری ذات پر درود پڑھتا رہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے سعید اگر تو ایسا کرے گا تو تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو جو درود پڑھتا ہے وہ دنیا میں بھی نامراد نہیں رہتا، دنیا میں وہ جو ہے بے مثال نہیں رہتا، وہ با مثال بن جاتا ہے، وہ با کمال بن جاتا ہے، اس کو اللہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ امام سخاوی لکھتے ہیں حضور کا ایک غلام تھا، نام تھا اعمش، بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ بیچ راستے میں جب شام کا وقت آیا، باپ کی طبیعت خراب ہوئی، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد طبیعت بگڑتی گئی اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب پہلے کا وقت، پہلے کا دور، کوئی سواریاں تو نہیں ہوتی تھی، کوئی جہاز تو نہیں ہوتا تھا، لوگ پیدل جاتے تھے یا بڑا سے بڑا ایک جانور ساتھ لے لیا کرتے تھے، اس سے بڑی سواری اور تو کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اب باپ بیٹا جا رہے ہیں، اب شام کا وقت ہے اور جنگل ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا بڑے پریشان ہے کہ اب شام کا وقت ہے، ادھر سے اندھیرا ہے، میں اکیلا اس کا کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا، اور ادھر سے باپ کے جانے کا صدمہ تھا، بیٹا ایک نکر میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے اپنے باپ کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا۔ بیٹا رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میرا جو صدمہ تھا وہ اور بڑھ گیا، میں روتے روتے جب میری آنکھ لگی، ادھر سے آنکھ لگی، ادھر سے مدینے والے مصطفیٰ آ گئے، انہوں نے فوراً جو ہے آ کر مجھے سلام کیا اور میرے والد کے چہرے سے پردے کو ہٹایا تو اپنے ید اللہ والے سونے سونے ہاتھوں کو پھیرا۔ جیسے ہی حضور نے اپنے سونے ہاتھوں کو پھیرا، اللہ نے میرے والد کے چہرے کو چمکا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے احمد پور شرقیہ کے، منظور احمد فیضی صاحب، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، اب ان کی صاحب مزار ہے، ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا، بڑا چمکیلا آپ کا جو ہے وہ چہرہ تھا۔ تو جب یہ تحریک ختم نبوت چلی تھی اس وقت جو ہے بہت سارے مولویوں کو گرفتار کیا گیا تھا، سنیوں کو بھی، حنفیوں کو بھی، اور ساتھ جو ہمارے دوست ہیں کو بھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جیل میں تھے تو ایک مولوی میرے پاس ایسا ہے دوسرا کہ جس کا چہرہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، وہ کہنے لگا میرے پاس، کہنے لگا کہ یار مجھے ایک راز تو بتاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، راز کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا یار تم ایک بات یہ بتاؤ کہ جو تم احمد رضا کے ماننے والے ہو، یعنی جو تم بریلوی ہو، تمہارے چہرے بڑے چمکدار ہوتے ہیں، جو تم احمد رضا کے جو تم سنی ہو تمہارے چہرے بڑے چمکدار ہوتے ہیں، یار کون سی کریم لگاتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اچھا کریم تو میں بھی لگاتا ہوں، کیا تمہیں لگانی ہے؟
نے کہا ٹھیک ہے، ہاں میں نے لگانی ہے، جب آپ تم کریم لگانا تو مجھے بتانا، میں بھی تمہارے ساتھ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا ایک وقت ہوتا ہے، ہم اس وقت کریم لگاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ رات آئی تو رات سو گئے، جب صبح ہوا نا، صبح صادق کا وقت، اور صبح کا ٹائم، تو ادھر سے منظور احمد فیضی صاحب کھڑے ہوئے، وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس کو جگایا، کہا کہ اب اٹھ، وضو کر اور تہجد پڑھ۔ اس کے بعد کہا یہ لے تسبیح، یہ تسبیح پکڑ، سبحان اللہ، باوضو تو ہے، اب یہ تسبیح پکڑ اور قبلہ کی طرف منہ کر، اور قبلہ کی طرف منہ کر اور میرے نبی پر درود پڑھ۔ میں اب میرے قبلہ کی، میرے محبوب پر درود پڑھ۔ میں جو میرے نبی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کا چہرہ بھی چمکا دیتا ہے، اللہ اس کی روح کو بھی چمکا دیتا ہے۔ میں یہ وہ کریم ہے جو ہم صبح ہر روز لگایا کرتے تھے، یہ وہ کریم ہے، درود وہ کریم ہے جس کی وجہ سے ہمارے چہرے روشن ہیں، اور یہ وہ تمہارے چہروں کو پھٹکار کی وجہ یہ ہے کہ تم محبوب علیہ السلام کی محبت کا وہ حق ادا نہیں کرتے جو حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تم ہی۔ قصہ مختصر، لیکن میرے رضا نے، سونے رضا نے، احمد رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔